اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جمیع شرکائے جنازہ آپ سے مؤدبانہ التماس بارگاہ خیر الانام میں عقیدت و احترام محبت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، ہم سبھی احباب اپنے ایک بزرگ ایک دوست کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر محترم حاجی شفیق صاحب، رفیق صاحب اور عمران صاحب کے غم میں شریک ہو کر ان کے والد محترم منشی صاحب کو الوداع کرنے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں رب کریم اپنے محبوب کے تصدق سے ان کی آنے والی منازل کو اللہ آسان فرمائے، اور ہمارا نماز جنازہ میں شریک ہونا رب کریم قبول فرمائے۔ حضرات محترم، جو دنیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو انسان یہاں پہ جو کچھ بوئے گا وہی کل قیامت کے دن اسے کاٹے گا، اور جو کچھ یہاں پہ کرے گا وہی اسے قبر میں جناب والا نظر آ جائے گا۔ اگر آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قدم اٹھائے گا، حضور کے عشق و محبت میں غوطہ زن ہو کر غلامی رسول کا قلادہ گلے میں ڈال کر جب وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرے گا، کسی مرد درویش کے ساتھ اس کے دوزانو ہو کر ان کے ادب میں مل بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کا علم سیکھے گا، تو یاد رکھیے اسے قبر میں نبی کی پہچان بھی نصیب ہو جائے گی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت بھی نصیب ہوگی۔ اگر انسان دنیا پہ رہ کر عیش و عشرت کے اندر انما الحیات الدنیا لعب و لہو کے اندر وہ محو رہے گا، تو یاد رکھیے جب سوال اٹھایا جائے گا کہ مر ربوں کا جواب دے، تو وہ ہائے ہائے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا سکے گا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا من دینوں کا، تو اس کے پاس ہائے ہائے افسوس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں آئے گا۔ جب اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا من کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب اگر وہ حضور کی محبت میں عشق رسول میں غوطہ زن ہو کر جو میرے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کا چین ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر غلامی رسول کا قلادہ گلے میں ہوگا تو انسان کبھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ جو قضا نہیں کرے گا اس کے لیے نماز روشنی بن کر اور ذریعہ نجات بن کر، قبر کی کشادگی کا ذریعہ بن کر اس کے لیے جناب والا قبر جب کھلے گی اور غیبانہ آواز آئے گی، اے انسان تو نے رب رسول کو جب نہیں بھولا، تو دنیا پہ رہ کر من خشی الرحمن بالغیب، جناب والا جس وقت انسان رب کو دنیا پہ رہ کر نہیں بھولتا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو اللہ رسول کو نہیں بھولتا وہاں پہ اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ لیکن جو بھول بیٹھتا ہے، آپ بصارت ہونے کے باوجود جب وہاں پہ پیش ہوگا اس کی زبان پہ سوال ہوگا مولا دنیا پہ تو نے مجھے بصارت عطا کی تھی، دنیا میں تو نے مجھے سماعت عطا کی تھی، آج وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا دنیا پہ تو مجھے بھول بیٹھا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے۔ تو حضرات محترم یاد رکھیے، آج محترم لالا منشی صاحب ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی زندگی کے بڑے لمحات گزرے ہیں، اور اگر ان کی تصویر دیکھنی ہوگی، لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں
جنازے میں اور لوگوں کے سامنے بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں اصلاح کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر انہیں دیکھنا ہو تو پھر ان کے بچوں کی زندگی کے لمحات کو دیکھ لینا۔ اگر ان کے بچے نمازی ہوں گے، اگر ان کے بچے قرآن کے قاری ہوں گے تو سب سے بڑی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ان کی اولاد ہوگی۔ سب سے زیادہ اگر ان کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنیں گی، ان کے بیٹے بنیں گے، ان کی بیٹیاں بنیں گی، اور ان کے ہاتھ سے جو انہوں نے زندگی میں جو رب رسول کی رضا کے لیے دنیا پہ رہ کر رب کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا، وہ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ آج اگر کوئی جانے والا ایسے کوئی ایسی بھی بد نصیب ہوتی ہے، دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں پیچھے شرابی ہوتے ہیں اور دیگر ایسے بدعمالیوں میں وہ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ جانے والا تو بے شک نمازی ہوگا، بے شک حاجی ہوگا، بے شک قاری قرآن ہوگا، بے شک عالم دین ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن وہ اولاد جو شرابی ہے اس کے لیے گلے کا پھندا بن جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا وہ تو عرض کرے گا مولا میں نے تو مسجد بھی بنائی تھی، میں نے تو مدارس بھی بنائے تھے، میں نے تو یہ کام کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو تو نے مجھ سے اولاد مانگ کر لی تھی اس کی کیا تربیت کر کے آیا ہے، اس کی کیا تربیت کی ہے۔ یاد رکھیے اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، میرے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو اس دنیا پہ رہ کر جو اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے۔ مولا موت و حیات کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں پرکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں اعمال حسنہ کون کرے گا، تم میں اعمال حسنہ کون کرے گا۔ آج جو نوجوان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید میں نے دنیا بھی ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ بھولا بیٹھا ہے، وہ سبق بھول چکا ہے جو میرے اللہ نے سورہ ملک میں کہا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دیں، تباہی و بربادی کی طرف نہ لے جائے، کہیں تمہیں مال کمایا ہوا تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، تمہیں تباہی و بربادی کی طرف نہ لے جائے۔ ہاں غلط طریقے سے پیسہ کمائے گا تو وہ بھی تباہی کے سبب بنے گا، اگر اولاد کی تربیت نہیں کرے گا وہ بھی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہماری ساری حاضری کو راستے پہ کیا ہوا ذکر اور کیا ہوا ورد و وظائف، رات بھر کی جناب والا کلمے کا ورد اللہ منشی صاحب کے لیے بخشش کا ذریعہ فرمائے، مغفرت کا ذریعہ فرمائے۔ صفوں میں چلے جائیں۔